الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارے جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 250، 251 اور 252 پڑھیں گے۔ یہاں پہ طالوت علیہ السلام کا قصہ جو ہے چل رہا ہے، ایک واقعہ تذکرہ ہوا ہے یہاں پہ، اور ہم اس واقعے کے اندر اپنا سبق تلاش کریں گے کہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ذکر ہوتے ہیں ان کا مقصد یقیناً کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنا ہی ہوتا ہے، کوئی صرف کوئی کہانی سنانا تو مقصد ہوتا نہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پچھلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کا ذکر اختتام یہاں پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا، تو ان کی آزمائش ہوئی کہ پانی سے، ایک نہر سے، ایک چشمے سے، اور ان میں کہا گیا ان کو جو اس میں سے بس ایک چلو بھر پی لے، اپنے پیاس کو ہلکا کر لے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن جو کوئی بھیر بھر کے اس میں پی لے گا تو وہ لشکر میں شامل نہیں تصور کیا جائے گا جالوت علیہ السلام کے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، جب ان کو پانی ملا تو سب نے تو پیٹ بھر بھر کے پی لیا، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ جو تھے وہ قائم رہے کہ انہوں نے بس چلو بھر پی لیا، باقی سب زیادہ تر جو تھے وہ پیٹ بھر کے اس پانی کو پی گئے۔ اور جب پھر آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے وہاں پہ بزدلی دکھائی کہ آج تو ہمارے اندر طاقت ہی کوئی نہیں ہے، پانی پی پی گیا کوئی پھر گئے کہ وہ لڑنے کے لائق ہی نہ رہے۔ تو یہ بیان تقریباً کل چل رہا تھا، اس کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ لوگ پھر میدان میں اترے، سامنے آئے جالوت کے مقابلے میں، یعنی کہ جالوت آگے تھا وہ دشمن قوم کا لشکر کا جو تھا ان کا سردار وہ تھا، جب ان کے سامنے طالوت علیہ السلام اپنی قوم لے کے پہنچے تو ان کی قوم کے جو مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی کہ پانی اتنا زیادہ نہیں پیا تھا، ان کے جیسے یہاں پہ قول نقل ہو رہا ہے، قول ان سب نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے پاس صبر انڈیل دے ہمارے اوپر، گویا کہ ہمارے پاس ثابت قدمی ڈٹے رہنا جو ہے ہمیں جما دے، ڈٹا دے، اپنے جو ہے ہمارے کو پاؤں مضبوط کر دے، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، یعنی کہ ہم ثابت قدم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، یہاں پہ ہم ہلے نہ، ہمارے قدم نہ اکڑیں۔ دعا کی وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم جو ہے نافرمان جو لوگ آئے ہیں آگے سے انکار کرنے والے کافر لوگ، ان کے اوپر مقابلے میں ہمیں فتح کر، ہماری مدد عطا فرما، ہمیں فتح عطا فرما۔ یعنی کہ دشمن جب سامنے آیا تو اللہ سے مدد کی دعا کی اور ڈٹ گئے، پھر سامنے اس کے کھڑے ہو گئے، پھر وہاں پہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ پھر اللہ فرمایا کہ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہیں اللہ کی اذن سے پھر ان کو مار بھگایا، ان کو شکست دے دی، ان کو جو ہے پچھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ پھر اللہ کی مدد آئی، کیونکہ یہ اس میں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے حکم سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں توقع اللہ پر کیا جاتا ہے، پھر ظاہری اسباب جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، ظاہری اسباب کو دیکھ کے سارا کام نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا حکم واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے پھر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ کا حکم تھا، لڑنے کا حکم تھا، تو چاہے وہ تھوڑے سے آزاد تھے وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے کے بعد، ٹھیک ہے وہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے آ کے ڈٹنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ کتنی دفعہ یعنی کہ وہ پچھلے وہ نقل ہوا کہ کتنی دفعہ اللہ نے ایسا کیا کہ چھوٹی جماعتیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اس چیز کا تصور رکھ کے وہ اللہ سے دعا کر کے آ کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے پھر مدد کی کہ آگے باذن اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے انہوں نے ہزموہم، ان کو بھگا دیا، مار بھگایا، ان کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام کو تذکرہ ہے، پیچھے پورے واقعے میں کہ داؤد علیہ السلام کو تذکرہ نہیں آیا، تو یہاں پہ ان کے داؤد جو نبی تھے ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے لشکر میں گویا کہ داؤد علیہ السلام کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اب وہ مختلف طریقے سے تفاسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام شاید گڈریے تھے، وہ چروائے تھے، اور یہ ویسے ہی آنے کے بکریاں چراتے آتے وہاں کہیں پہنچ گئے، اب اللہ علم وہ ویسے بائی چانس پہنچ گئے یا کہ لشکر کے اندر ہی شامل تھے، جو بھی تھے، یعنی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد عطا فرمائی، ایک بہانہ بنایا اللہ نے مدد کرنے کا۔ کہ داؤد علیہ السلام کو یعنی کہ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، یعنی کہ اس طریقے بندہ کوئی غلیل میں پتھر لے کر مارتے ہیں، اس طریقے سے ان کے پاس کوئی ٹیکنیک تھی کہ پتھر گھما کے ایسا مارتے تھے، اور نشانہ بڑا پختہ تھا، جہاں مارتے تھے وہیں لگتا تھا، تو وہ نشانے کے انہوں نے استعمال کیا، اور دور سے نشانہ لیا سیدھا، اور وہ نشانہ ایسا لگا کہ وہ اس کے کھوپڑی میں ایسی جگہ لگا کہ وہیں وہ مارا گیا جو جالوت تھا، دشمن تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ تذکرہ کیا کہ داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو قتل کر دیا۔ پھر فرمایا وَآتَاهُ
اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء. پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی نبوت بھی عطا کی اور حکمت ان کو دی، اور جو کچھ اللہ نے سکھانا چاہا ان کو سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلیکٹ کیا، ایسا کام انہوں نے کر دکھایا کہ اللہ کے وہ برگزیدہ ہو کے چنے گئے. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان کو نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت بھی ہے، سارا کچھ یعنی کہ جو اللہ نے دینا چاہا ان کو پھر دیا. یہ یعنی کہ جب اللہ کے لیے کوئی شخص کام کرتا ہے تو اللہ کو وہ شخص پسند آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں جو کرنی شروع کر دیتا ہے. اب داؤد علیہ السلام نے جو کام کیا، ظاہر ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، لیکن ان کو نظر آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ زیادتی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یا وہ لشکر میں شامل تھے جس طریقے کے بھی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے کام کیا جو کہ اللہ چاہتا تھا اس طریقے کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا. اب اس میں ہمارے لیے سبق نظر آ رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ان کے پسند انسان خود بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلیکٹ کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد کو تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے قتل کر دیا جالوت کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو بادشاہت بھی دی، حکمت اور علم دیا اللہ کی طرف سے، جو بھی اللہ نے سکھانا چاہا ان کو سکھایا. فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بعض کو بعض سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دفع نہ کرے، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ کھڑا کرے. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. زمین پر فساد ہی برپا ہو جائے، یعنی کہ فسادی لوگ جو ہیں وہ سارے زمین پر فساد ہی فساد کر دیں، کسی کو جینے نہ دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کے واسطہ ڈلوا دیتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی دفع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا دفاع بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو پرے ہٹا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو انسان حد سے زیادہ سرکشی پہ اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے مثال میں نیلے کو دہلا مل جاتا ہے کہ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بدماشی جب وہ ٹوٹ کے رہ جاتی ہے ایک دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ اگر ایسا نہ کرے تو ساری زمین پہ فساد سے بھر جائے، لفظ اور زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے، لوگوں کا امن سکون برباد ہو جائے. لیکن میں ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس تمام جہانوں پر سب کے اوپر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس زمین پہ وہ فساد جو ہے وہ رک جاتا ہے، ورنہ تو جو ان کے پاس طاقت آ جائے وہ پھر جب سرکش ہونے پہ اتر آتا ہے تو پھر وہ جس کی دنیا میں مثالیں ملی ہوئی ہیں، ہٹلر جیسے لوگ اور وہ دوسرے قسم کے لوگ جو ظالم قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، سب کو ملیا میٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سدباب کر دیتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے وہ معاملہ. تو یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا فضل رکھتا ہے. پھر تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانی ہیں جو حق کے ساتھ آپ کے اوپر پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی نازل کر رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے پہنچا رہا ہے پیغام. یہ وہ حق پر مبنی باتیں جو واقعی ایسے ہوئی ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، کوئی ویسی خیالی پلاؤ نہیں پکائی جا رہی. باقاعدہ ایسے واقعات میں اللہ کی مدد اس طریقے سے آئی ہے. اور میں کہا انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے، بھیجے وہ میں سے ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی ایک دلیل کے طور پر اس کو دیا کہ وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں جو کہ لوگ نہیں بھی جانتے تھے، کو بہت سے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے وہ بتائے اور یہ اس کے نشانی کے طور پر بتایا کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ واقعی واقعات ہوئے ہیں. جن لوگوں نے سنے ہوئے تھے وہ ایک تصدیق کرے کہ ہاں واقعی واقعات ہوئے ہیں اور یہ ہر کوئی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ایسی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت بڑے کوئی وہ نہیں تھے کہ بندہ کا طریقہ تو پہلے بڑا علم ہے. ایک سادہ سے انسان تھے، ایک سادہ سے انسان جب اس قسم کی باتیں آ کے بتا رہا ہے جو چند لوگ جاننے والے ہوں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو علم کہاں سے آ رہا ہے، کوئی اس کو ذریعہ ہے جو اس کو پہنچا رہا ہے علم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے کہ بے شک آپ مرسلین میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے، اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہیں. تو آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو بالکل حق پر مبنی ہیں، جو کہ اکثر لوگ نہیں بھی جانتے. تو بہرحال یہ سب قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور یہ سورہ تو ہمارا دوسرا سپارہ بھی یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے. تو بس پورے واقعے کے اندر جو سبق فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو کام اللہ کے حکم سے جب کیا جائے گا، یہ جو حکم تھا اللہ کی طرف سے تھا، ان کو لڑنے کا حکم تھا کہ ان سے لڑنا ہے، تو انہوں نے پہلے بزدلی دکھائی، پہلے یہ دکھایا کہ ہم ابو کو بادشاہ مقرر کرو، ایک بہانہ بنایا. بادشاہ تو لینا خود مقصد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کروا دیا، لڑنے کا حکم دیا ان کو. پھر انہوں نے بزدلی دکھائی، ان کا نفاق نظر آیا کہ وہ تو اصل میں بادشاہ لینا چاہ رہے تھے. ان کا کہ یہ کون سا بادشاہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نشانیاں ان کو دکھائیں کہ یہ تو بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے، تم اس میں لڑو اس کی قیادت میں. نشانی بھی ان کو نظر آئی، ان کو تابوت مل گیا جو ان کے لیے سکینت کا باعث تھا. تو اس کے باوجود وہ لڑے بھی تھے، لیکن وہ دل کے اندر وہ چاہت نہیں تھی، وہ جذبہ نہیں تھا. اللہ نے پھر آزمائش کی، اللہ تعالیٰ نے تو کام لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص بندے چنے جو ان کے واقعی کام کرنے والے تھے، ان کو پانی سے آزمایا. ان پانی کی آزمائش کے اندر بہت سے لوگ فیل ہو گئے، لیکن جو کامیاب ہوئے اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے کامیابی اللہ نے عطا کر دی. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو کامیابی اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے اوپر انسان کو مخلص ہونا چاہیے. جب اللہ نے حکم دے دیا، واضح حکم آ گیا، تو کے بعد وہ ظاہری اسباب پہ جب وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کا توکل جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ
فتح جو آتی ہے، کامیابی جو آتی ہے، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ دنیائی معاملہ ہو، چاہے گھریلو معاملہ ہو، جو بھی معاملہ یعنی کہ غیب کے اندر چلا جاتا ہے کہ ہم اس کا پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلنے لگا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے رقم چلیں گے تو رزلٹ کو ہم اللہ کے اوپر چھوڑیں گے، یا اللہ جو نے کہا ہے میں نے تو وہی کرنا ہے، اب رزلٹ آگے تیرے ہاتھ میں ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ رزلٹ خود اس کا ایسا بنایا تھا کہ وہ باذن اللہ پر وہ کام ہو جاتا ہے، جس طریقے سے یہاں پہ آیا کہ ہضمہم باذن اللہ، کہ اللہ کی اذن سے انہوں نے ان کو مار بھگایا، شکست دے دی، حالانکہ وہ چاہے تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی چیز بھی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، ناکافی نہیں رہتی، لیکن جب اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوتا، انسان اپنے اسباب پر توکل کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جو ہے انسان بہت زیادہ تعداد میں بھی نظر آ رہا ہے، بڑے وسائل بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان موقع پر وہ سارے وسائل بھی ناکافی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی تعداد بھی جو ہے وہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے، اس کی بھی مختلف اللہ نے مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے سبق سمجھنے لائق یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے، پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس طاقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، پھر اللہ کا حکم سے، اللہ کا دیکھ کے، اس کا آرڈر دیکھ کے بس کام کو کر گزرنا ہے اللہ پہ توکل کر کے، تو اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کو آگے خود بخود وہ کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے فتنے فساد سے، شیطان کے ڈراؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔